السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا جو اس صورت کے اندر ذکر ہے وہ آپ کو قصہ بتاؤں گی، تو آج ہم وہ پڑھتے ہیں۔ غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ ایک تخت پر جاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکومت دی تھی وہ ہر چیز پر ان کی حکومت تھی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں، سب کی وہ آوازیں، سب کی بولیاں وہ جانتے تھے، سنتے تھے، اور وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خوب احترام کرتے تھے اور ان کا حکم بھی مانتے تھے۔ یہاں تک کہ ہوائیں جو ہیں وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا تقریباً 12 لاکھ گز کا تھا۔ اس تخت کے 4000 پائے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو کہیں جانا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے تو وہ اسی وقت تخت کو اڑا کر لے جاتی، اور جب جہاں اترنا ہوتا ہوا کو حکم دیتے تو وہ نیچے اتار دیتی۔ بستی سے تقریباً 4 میل دور تخت اتارا جاتا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر پیدل ہی بستی کی طرف جاتا۔ یہاں تک کہ ایک بار ایک بستی کے قریب تخت اتارا گیا، بیچ میں چونٹیوں کا ایک علاقہ تھا، یہاں سے پیدل گزر کر بستی میں جانا تھا۔ وادی پر سے گزرنا پڑا لشکر کو، تو وادی سے مراد جو ہے یہاں پر بلند میدان ہے، تو وہاں پہ چونٹیوں کا جو ہے علاقہ تھا، تو چونٹیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کی ملکہ نے گھبرا کر اونچی آواز میں اپنی تمام رعایا چونٹیوں کو خبردار کر دیا کہ اے کام میں لگی چونٹیوں، جلدی جلدی اپنی بلوں یعنی اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تم کو کچل ڈالے، تمہیں دیکھے ہی نہ۔ یعنی چونٹیوں کا یہ ماننا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو لشکر تھا جب یہاں سے گزرے گا تو بے دھیانی میں کہیں ہمیں کچل نہ دے۔ بے دھیانی میں، جان بوجھ کر تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی بھی جاندار کو نقصان پہنچا سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بے دھیانی میں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے ہی چونٹیوں کی اس ملکہ کی آواز سنی اور مسکرا دیے۔ تو یہاں پر زیر غور بات یہ ہے کہ چونٹیوں کی آواز کو عام انسان نہیں سن سکتا، کیونکہ اس کی آواز بہت دھیمی ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے ہی اس ملکہ کی آواز سن لی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام آدمی کی سماعت سے نبی کی سماعت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ان کا معجزہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہایت ادب سے اپنی رعایا کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چونٹی کی ملکہ جو تھی اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کو عزت بخشی، اور اس چونٹی کا ذکر انجیل اور قرآن مجید میں فرما دیا۔ یہاں تک کہ اس قرآن پاک میں اس چونٹی کے نام کی ایک سورت بھی رکھ دی، نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں، اس کے نام کی ایک سورت بنا دی گئی۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چونٹیوں کی چند حیرت انگیز خصوصیات کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعداد، چونٹیوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ تعداد میں جو ہوتی ہیں وہ چونٹیاں ہی ہیں۔ اس کی بہت زیادہ اقسام ہیں، اور سب سے جو چھوٹی ان کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ چاول کے دانے کے برابر ہوتی ہیں، اور یہ چونٹیاں جو ہیں یہ انڈے دیتی ہیں۔